جی ہاں، دوسرا سوال حفظ کے حوالے سے کہ بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں لیکن اس کے ترجمے کے حوالے سے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا کہ قرآن کریم کیا مطالبہ ہم سے کرتا ہے، لیکن مدارس میں بھی عام اس میں بھی اس پر ساری محنت کی جاتی ہے کہ قرآن کریم حفظ کر لیا جائے۔ اصل میں بات یہ کہ قرآن کریم کی اپنی فضیلتیں موجود ہیں کہ بغیر ترجمے جانے ہوئے قرآن کا حافظ بن جانا وہ آخرت میں بہت بڑی فضیلت ہے، گویا کہ 10 جو ہے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دے گا، بھلے ان کے لیے وجبت لہ النار، ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، اور ان کے والدین کو بڑی فضیلتیں ملتی ہیں۔ ابرا اس کا عالم بھی ہونا کہ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، ظاہر وہ علم دین کا پورے علوم کا ایک پروسیس ہے، کیونکہ علم تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے تقریباً 12 علوم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ 12 علوم جب آپ کو حاصل ہو جائیں گے اب آپ علم تفسیر حاصل کریں گے۔ چاہے دینی مدارس کے اندر جو ہے یہ علم تفسیر پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ 12 علوم پڑھائے جاتے ہیں، جس میں صرف نام بھی ہے، ادب بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے۔ تو اب یہ کرتے پھر حدیث جو پڑھائی جاتی ہے آخری سال، وہ بھی اصل میں قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ تو کل 12 علوم ہیں، وہ جب تک آپ کو حاصل نہ ہو تو علم تفسیر کی حقائق آپ کو کھلتے نہیں۔ لہٰذا یہی وجہ کہ نیرا ترجمہ پڑھ کے جو موٹے جو احکام ہے وہ تو آپ کو پتہ چل جائیں گے، لیکن اس کے اندر بہت سی ایسے جب وہ متشابہات بھی آیات ایسی ہیں اور ایسے واقعات ہیں، ایسے شان ورود ہیں، شان نزول ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ٹیلی کرنے میں 100 دفعہ سوچے گا بجائے اس کو ہدایت ملنے کے گمراہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ کہ جو خود بخود ہی قرآن کی تفسیر لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ عام طور پہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بات قرآن نے خود کہہ دی، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وہ گمراہ ہوتے ہیں جو ان سارے حقائق سے واقف نہیں ہیں، سیدھے ترجمہ دیکھ کے کہہ لو جی اس میں تو یہ کہہ دیا ہے، نماز قرآن کریم کے اندر نماز کا طریقہ ہی نہیں بتایا ہوا، بلا وجہ نمازیں آپ نے فرض کر دی۔ اس کے اندر تو زکوٰۃ کا کچھ بتایا ہی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کتنے % پہ ہونی ہے، وہ آپ لوگوں نے ہمیں 2.5% لینا شروع کر دی ہے۔ اس میں تو روزے کے کوئی احکام بتائے نہیں کہ روزہ کن سے ٹوٹتا کن سے نہیں ٹوٹتا، تو یہ آپ نے تو نتیجہ کیا ہوا، وہ نفس قرآن کو دیکھ کر وہ گمراہ ہو گیا۔ جیسے غلام احمد پرویز جو ہے ہندوستان کے اندر شخص اٹھا، پہلا منکر حدیث غلام احمد پرویزی فرقہ جو آج بھی چلا آتا ہے، تو اس نے یہی کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کا انکار کر دیا اس نے، ہمیں حدیثوں کو پتہ نہیں صحیح غلط ہے، قرآن بس کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، نتیجہ کیا ہوا، اس قرآن کی اس کا اپنی عقل سے جب سمجھا تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھانا شروع کر دی، نماز کا مطلب کچھ بنا دیا، روزے کا مطلب کچھ بنا دیا، رات کا مطلب کچھ بنا دیا۔ لہٰذا آج وہ گمراہ فرقے کے لوگ آج بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو اسلامی اسکالر بن کے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اسکالر نہیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم کے ترجمے پر توجہ نہیں کی جاتی۔ ہاں، قرآن کریم کا اوور آل مطالبہ 2 ہی چیزیں ہیں، بلکہ 3 چیزیں ہیں۔ چنانچہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریل گاڑی چلنے والی ہو، سیٹی ٹیٹی بجا دے، جھنڈی ہلا دے، یہ چل پڑے، میں نے پائیدان پہ قدم رکھا، ڈنڈا پکڑے اوپر چڑھنے لگا ہوں، ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور مجھے کہ حضرت مجھے قرآن کریم کی تفسیر سنا، پورے قرآن کی تفسیر مجھے سنا دیں۔ اب اتنے سے لمحے میں کیا سنائے گا، اور وہ بہت بڑے امام تفسیر گزرے مولانا احمد علی لاہوری، تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے سے لمحے میں اس کو پورے قرآن کی تفسیر سنا دوں گا۔ اچھا کیسے حضرت؟ کہتا ہے کہ اس لیے کہ پورا قرآن میں نے چھان مارا ہے، اس میں 3 ہی چیزیں ہیں۔ وہ کیا کہا کہ اس میں کیا فرمایا، کہا کہ اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، نبی کو راضی کر لو اس کی اطاعت کر کے، اور مخلوق کو راضی کر لو اس کی خدمت کر کے۔ یہ 3 کے علاوہ قرآن میں اور کچھ نہیں ہے، یہی ہے۔ اللہ کو راضی کر لو اس کی عبادت کر کے، نبی کو راضی کر لو اس کی اطاعت کر کے، اور جب مخلوق کو راضی کر لو اس کی خدمت کر کے۔ یہ خلاصہ ہے۔ لہذا یہی خلاصہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ادا کرو، بس اس سے زیادہ ان کو چاہیے ہی نہیں۔ اس کے جو آداب مسائل ہے اس سے ان کو واقف کرا دیا۔ اسی نبی کی سنت، سونے کی سنت ہی ہے، جاگنے کی سنت ہی ہے، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی ہے، سنت یاد کرا دی بس۔ اور خدمت اور مخلوق کی خدمت کریں، صدقات خیرات بانٹیں۔ لہذا بچوں کے ہاتھوں سے ہم جو غریبوں میں بٹواتے ہیں تاکہ بچوں کو دینے کا سلیقہ پیدا ہو، بس یہ مین چیز ہے جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے۔
باقی اس کی علمی موش گافیاں اب بچپن میں ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ دودھ پیتے بچوں کو آپ روٹی کھلا دیں تو پھر اس کا معدہ پھٹے گا. لہذا اس کو اگر اس کو بتانا شروع کر دے تو اس کا دماغ جو پھٹے گا اور وہ قرآن کے بارے میں عجیب و غریب سوالات پیدا کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لے. اس لیے اس پر توجہ نہیں کی جاتی. اگر تفسیر پڑھنی ہوتی تو پھر باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو جائے, وہاں 8-10 سال تعلیم حاصل کرتا ہے. اب قرآن کریم کے حقائق جب اس کو کھلتے ہیں تو پھر وہ اس گمراہی کا راستہ پھر اس کے سامنے نہیں آتا, وہ ہدایت کی منزل پاتا ہے. اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے, لہذا اس کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں.